السلام علیکم گائز، ویلکم بیک۔ ہم نے یہ سیریز سٹارٹ کی تھی۔ پارٹ 1 میں ہم نے صحت طیبہ کا مطالبہ حیثیت نمونہ عمل کا پوائنٹ پڑھا تھا، اور ہم نے آج آگے سے سٹارٹ کرنا ہے صدق سے۔ ہر چینل بتاتا ہے کہ آپ نے اس طرح سے پڑھنا ہے، اس طرح سے پڑھنا ہے، بٹ آئی تھنک جہاں تک میرا خیال ہے کہ کوئی چینل یہ نہیں بتاتا کہ بھی پڑھنا کیا ہے۔ ہمارا مین پوائنٹ یہ ہے کیونکہ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ اب ہم دوسروں کی باتیں سنیں، یہاں سے پڑھیں وہاں سے پڑھیں۔ سب کوئی اپنے سبسکرائبرز بڑھانے کے لیے بس بتائی جاتے ہیں کہ بھئی آپ نے یہاں سے پڑھنا وہاں سے پڑھنا، مین ٹاپک کیا پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، اس کو کیسے ہینڈل کیسے کرنا ہے، یہ کوئی نہیں بتاتا۔ تو ہم انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کو آج یہ بتائیں گے کہ اس چیز کو کیسے لے کے چلنا ہے۔ کوشش انشاءاللہ پوری کریں گے، آگے اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے۔ آپ کو اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز آپ ہمیں کمنٹ میں لازمی بتائیے گا۔ اس طرح کے بہت سی ویڈیو ہم آپ کے لیے اور لکھیں گے اگر آپ ہمیں اپریشیٹ کرتے رہیں گے۔ لیٹس اسٹارٹ ود صدق۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ عادل، پاک دامن، صادق اللہجہ اور عظیم الامانت تھے۔ اس کا اعتراف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوست دشمن سب کو ہے۔ نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امین کہا جاتا تھا، اور دور جاہلیت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس فیصلے کے لیے مقدمات لائے جاتے تھے۔ جامع ترمذی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک بار حضرت ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، ہم آپ کو جھوٹا نہیں کہتے، البتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ لے کر آئے ہیں اسے جھٹلاتے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ۔ یعنی ترجمہ، یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں جھٹلاتے بلکہ یہ ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اور ہرقل نے ابو سفیان سے دریافت کیا کہ کیا اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی اس کے کہنے سے پہلے تم لوگ ان پر جھوٹ کا الزام لگاتے تھے؟ تو ابو سفیان نے جواب دیا، نہیں۔ یعنی اس ٹاپک سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سے صادق تھے، اور صرف لوگ آپ کو قرآن پاک کی آیات نزول ہونے کے پہلے تک صادق مانتے تھے اور بعد میں بھی مانتے تھے، لیکن صرف ان آیات کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا یا اللہ تعالیٰ کے خلاف باتیں کرتے تھے۔ توبہ نعوذ باللہ۔ امانت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابتدائی عمر سے ہی دو القابات سے پکارے جاتے تھے، صادق اور امین۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے معاوضے پر تجارت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمات حاصل کی تھیں۔ اپنے ملازم سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت داری کی باتیں سنی تو بے حد متاثر ہوئیں اور آخر کار نکاح کی خواہش کا اظہار فرمایا۔ مکہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنی امانتیں رکھا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اسلام کی شدت سے مخالفت و مزاحمت کر رہے تھے، لیکن امانتیں پھر بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ جس رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینے کو ہجرت فرمائی، اس وقت بھی لوگوں کی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں، جن کو لوٹانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے چھوڑا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ امانتیں ان مالکوں کے حوالے کی ہجرت فرمائی۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت داری کی تلقین فرمائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، لا ایمان لمن لا امانت لہ، یعنی اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جو امانت دار نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تبارک تعالیٰ نے اپنا آخری پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے اپنی امانت سونپی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امانت کے پاس احترام کا بھی حق ادا کر دیا اور اللہ کے پیغام لوگوں تک پہنچانے میں بے پناہ مصائب جھیلے اور اذیتیں برداشت کی، مگر اللہ تعالیٰ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کا کام جاری رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمہ پہنچانا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ادارے کی انتہا یہ تھی کہ اس غم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان گھلی کہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ سبحان اللہ۔
تبارک تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے: پس اے میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کی خاطر غم و افسوس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان نہ گلے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح قرآن حکیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے لوگوں تک پہنچا دیا، اور آج تک اسی حالت میں موجود ہے جس حالت میں نازل ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امانت کا اس قدر احساس تھا کہ خطبہ حجۃ الوداع کے آخر میں، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی تمام اہم باتوں کا ذکر فرمایا تھا، لاکھوں مسلمانوں کے مجمع سے پوچھا، جب تم سے میرے بارے میں سوال ہوگا تو کیا کہو گے؟ لوگوں نے بیک وقت آواز جواب دیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف 3 بار انگلی اٹھا کر فرمایا، اے رب، گوار ہے، رحم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ میں رحم غالب دکھائی دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت ہونے کا اعلان تو خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت تھے، کسی کو بھی دکھ میں مبتلا دیکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور رحمت اور دوسروں کے لیے محسوس کرنے کی گواہی قرآن حکیم میں خود اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک تمہارے پاس ایک رسول آیا ہے جو تمہیں میں سے ہے، تمہاری تکلیف اس پر شاک گزرتی ہے، تمہاری بھلائی کا وہ حد درجہ ممتنع ہے، ایمان لانے والوں کے لیے وہ بہت شفیق اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کی بارش بچوں، عورتوں، غلاموں، غریبوں، یتیموں، مومنوں، کافروں، انسانوں، جانوروں یعنی سب پر برستی تھی۔ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے بہرور ہوئے، آج تک ہو رہے ہیں اور قیامت تک ہوتے رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ رحمت کے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ مثال کے طور پر چند اہم واقعات درج ذیل ہیں۔ قریش مکہ نے اہل ایمان پر جو مظالم ڈھائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اذیتیں دیں، پھر ہجرت مدینہ کے بعد جس طرح انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام پر رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر جنگیں مسلط کی، غزوہ احزاب میں سارے عرب کو اکٹھا کر کے مدینے کی ننھی سی بستی پر چڑھے، یہ سب باتیں معلوم ہیں، لیکن جب غزوہ خندق کے بعد وہ قحط اور معاشی بدحالی کا شکار ہوئے اور اس نوبت کو پہنچ گئے کہ گلی سری لاشیں کھانے لگے، تو ان کا سردار ابو سفیان مدینے جا کر بارگاہ نبوت میں حاضر ہوا اور اپنی قوم کی تنگی اور بدحالی بیان کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا فرمائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف دعا فرمائی بلکہ 500 دینار اور کچھ کھجوریں بھی امداد کے طور پر عطا فرمائیں۔ بدترین دشمنوں کے ساتھ ایسی رحم دلی فرمانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی خاصہ تھا۔ نمبر 2، مکہ معظمہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور اہل ایمان پر مشرکین مکہ ظالم ڈھا رہے تھے، اسی زمانے میں ایک صحابی حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دشمنوں کے حق میں بد دعا فرمائیے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا، اور ایک اور موقع پر بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی طرف سے اسی قسم کی درخواست کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں دنیا کے لیے لعنت نہیں بلکہ رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ سبحان اللہ۔ طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت اسلام کے لیے تشریف لے گئے تو طائف والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام اور ممتنع حضرت زید بن حارثہ غزوہ موتہ میں شہید ہوئے تو ان کی بچی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے غم کو دیکھ کر بہت غمزدہ ہوئے اور اس قدر روئے کہ گلے میں آواز رند گئی۔ ایک دفعہ ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کو پیٹ رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے دیکھ لیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو مسعود، تم کو جتنا اس غلام پر اختیار ہے، اللہ کو تم پر اس سے زیادہ اختیار ہے۔ سبحان اللہ۔ ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مڑ کر دیکھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں نے اس غلام کو اللہ کی رضا کے لیے آزاد کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم ایسا نہ کرتے تو دوزخ کی آگ تمہیں چھو لیتی۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ واقعات تھے جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوئے، اور ہمیں اس چیز سے شرف نوازا گیا کہ ہم یہ واقعات سن کر اپنی زندگی میں عمل کرنے کی کوشش کر سکیں، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو تم حدیث سنو وہ آگے پہنچاؤ۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام واقعات ہمیں اپنی جان سے زیادہ پیارے ہیں، اور یہ واقعات نہیں، ان کی حیات سیرت طیبہ ہے جو کہ تمام پیغمبروں سے اعلیٰ ہے، تمام انسانوں سے اعلیٰ ہے۔ فقر و زہد۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت فقر و زہد کی زندگی بسر فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خوشی سے اپنے اور اپنے خاندان کے لیے فقر و زہد کو اختیار کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فقر اختیار تھا، جبری نہ تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ ملتا غریبوں اور محتاجوں میں تقسیم فرماتے تھے اور خود تنگی کی زندگی گزارتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فقر و زہد سے متعلق چند باتیں اور واقعات بطور مثال ذیل میں پیش کی گئی ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک کبھی جو کی روٹی بھی لگاتار 2 دن شکم سیر ہو کر نہیں کھائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم 2 ماہ میں 3 مرتبہ چاند دیکھ لیا کرتے تھے، اور اس عرصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں چولہا نہیں جلتا تھا، کھجور اور پانی پر گزارا ہوتا تھا۔ سبحان اللہ۔ ان واقعات سے ہمیں اپنی زندگی بہتر بنانے کا موقع مل سکتا ہے۔ ہم 3 وقت کی اللہ ہمیں روٹی عطا کرتا ہے، پھر بھی ہم ناشکرے کے ناشکرے۔ اللہ تعالیٰ ان واقعات کے پڑھنے کے بعد ہمیں اپنی زندگی میں سدھار لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کی خوشی اور خوشحال اور دولت مندی کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حال میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر بھوکے پیٹ رہتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیٹ بھرنے کے لیے کھجور بھی نہ ہوتی۔ ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت عمرو بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال کے وقت نہ دینار چھوڑے، نہ درہم، نہ غلام، نہ لونڈی اور نہ کوئی اور چیز سوائے اپنے سفید خچر کے، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری فرمایا کرتے تھے، اور اپنے ہتھیار کے، اور اس زمین کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافروں کے لیے وقف کر دی تھی۔ سبحان اللہ۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زرہ 30 صاع جو کے بدلے ایک یہودی کے پاس رہن رکھی ہوئی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو اتنا رزق عطا فرما کہ جو کہ زندہ رہنے کے لیے ضروری ہو۔ جب سارے عرب پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت قائم ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات نے خرچہ بڑھانے کا مطالبہ کیا، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور نہ فرمایا۔ بات بڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ناراض ہو کر گھر میں ہی الگ ہو گئے۔ اس علیحدگی کی حالت کو 1 ماہ گزرا تو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے ازواج سے کہہ دیجئے کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ متاع دے کر اچھی طرح رخصت کر دوں، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور
آخرت کو چاہتی ہو تو اللہ نے تم میں سے نیکی کرنے والیوں کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ ازواج مطہرات نے اللہ تعالیٰ کے رسول اور آخرت کو دنیا کی زینت پر ترجیح دی اور اس طرح تنگی فکر و فاقہ سے زندگی گزارنا منظور کر لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے مطالعے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ فقر و زہد کا دائرہ صرف معاشی زندگی کو محیط ہے۔ بیوی سے پیار محبت کا اظہار اور اس کی ناز برداریاں فقر و زہد کے لیے منافی نہیں ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس امر کی تعلیم فرمائی کہ دنیا کی چیزوں میں نہ کھو جائیں۔ ذیل میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ارشادات گرامی درج ذیل کیے گئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جائیداد نہ بناؤ، ایسا نہ ہو کہ دنیا کے ہو کے رہ جاؤ۔ حضرت کعب بن ایاز رضی اللہ عنہ سے راوی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ہر امت کے لیے کوئی نہ کوئی چیز آزمائش رہی ہے اور میری امت کی آزمائش مال ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ابن آدم کہتا ہے میرا مال اور اے ابن آدم کیا تیرے مال میں سے کچھ بھی تیرا ہے سوائے اس کے کہ جو تو نے کھا کر فنا کر دیا یا پہن کر بوسیدہ کر ڈالا یا صدقہ کر کے آگے بھیج دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دونوں کندھوں پکڑ کر فرمایا، دنیا میں اس طرح رہ کہ گویا تو پردیسی یا راہ گیر ہے۔ صدق، امانت، عفو، صبر و استقامت اور فقر و زہد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نمایاں اخلاق کے نمایاں پہلو ہیں۔ ان کے علاوہ جو اخلاق حسنہ ہیں، مثلاً علم، تحمل، تواضع، انکسار، ایفاء عہد، حسن، سخاوت اور شجاعت وغیرہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں ان کی نہایت شاندار اور اعلیٰ مثالیں بکثرت ملتی ہیں۔ آگے ہم پڑھیں گے انکساریت، تواضع، کمال مکارم اخلاق اور اس کے علاوہ پروقار شخصیت، بے تکلفی، خوش طبعی، انشاءاللہ۔ So let's start with جتنا ہم نے پڑھا ہے اس سے ہمیں کافی فائدہ ہوا ہوگا انشاءاللہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب کو بھی یہ سب پڑھنے کے بعد اپنی زندگی میں سدھار لانے کی کافی معلومات پتہ چلی ہوں گی۔ ہاں، سی ایس ایس، پی ایم ایس، یہ سب دنیا کی باتیں ہیں۔ بے شک ہمیں ایک اعلیٰ مقام چاہیے، اور جو اعلیٰ مقام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا ان کے جیسے تو نہیں، لیکن اچھی زندگی گزارنے کے لیے اپنے طرز عمل کو اگر ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزاریں تو انشاءاللہ ہمارے لیے ہر کام آسان ہو جائیں گے۔ انکساری و تواضع۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ متواضع اور تکبر سے دور تھے۔ جس طرح بادشاہوں کے لیے ان کے خدام و حاشیے بردار کھڑے رہتے ہیں، اس طرح آپ اپنے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کھڑے ہونے سے منع فرماتے تھے، مسکینوں کی عیادت کرتے تھے، فقراء کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، کلام کی دعوت منظور فرماتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں کسی امتیاز کے بغیر ایک عام آدمی کی طرح بیٹھتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جوتے خود ٹانکتے تھے، اپنے کپڑے خود سیتے تھے اور اپنے ہاتھ سے اس طرح کام کرتے تھے کہ جیسے تم میں سے کوئی آدمی اپنے گھر کے کام کاج کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسانوں میں سے ایک انسان تھے، اپنے کپڑے خود ہی دیکھتے، اپنی بکری خود دھوتے اور اپنا کام خود کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر
عہد کی پابندی اور صلہ رحمی فرماتے تھے۔ لوگوں کے ساتھ سب سے زیادہ شفقت اور رحم مروت سے پیش آتے تھے۔ رہائش و ادب میں سب سے اچھے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق سب سے زیادہ کشادہ تھا۔ بدظلمی سے سب سے زیادہ دور تھے، نہ عادتاً فحش کو تھے، نہ بے تکلف فحش کہتے تھے، نہ لعنت کرتے تھے، نہ بازار میں چیختے چلاتے تھے، نہ برائی کا بدلہ برائی سے دیتے تھے، بلکہ معافی اور درگزر سے کام لیتے تھے۔ کبھی کسی کو اپنے پیچھے چلتا ہوا نہ چھوڑتے تھے اور نہ کھانے پینے میں اپنے غلاموں اور لونڈیوں پر طفہ اختیار فرماتے تھے۔ اپنے خادم کا کام خود ہی کر لیتے تھے، کبھی اپنے خادم کو اف تک نہیں کہا، نہ اس پر کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے پر عتاب فرمایا۔ مسکینوں سے محبت کرتے، ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے اور ان کے جنازوں میں حاضر ہوتے تھے۔ کسی فقیر کو اس کے فقر کی وجہ سے حقیر نہیں سمجھتے تھے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، ایک بکری کاٹنے پکانے کا مشورہ ہوا۔ ایک نے کہا ذبح کرنا میرے ذمہ، دوسرے نے کہا کھال اتارنا میرے ذمہ، تیسرے نے کہا پکانا میرے ذمہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایندھن کی لکڑیاں جمع کرنا میرے ذمہ۔ صحابہ نے عرض کی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جانتا ہوں تم لوگ میرا کام کر دو گے، لیکن میں پسند نہیں کرتا کہ تم پر امتیاز حاصل کروں، کیونکہ اللہ اپنے بندے کی یہ حرکت ناپسند کرتا ہے کہ اپنے آپ کو رفقا میں ممتاز سمجھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کر لکڑیاں جمع فرمائیں۔ سبحان اللہ۔ کمال مکارم اخلاق۔ آئیے ذرا حمزہ بن ابی حالہ رضی اللہ عنہ کی زبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف سنیں۔ ہند رضی اللہ عنہ اپنی ایک طویل روایت میں لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فہم غموں سے دوچار تھے، ہمیشہ غور و فکر فرماتے رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے راحت نہ تھی، بلا ضرورت نہ بولتے تھے، دیر تک خاموش رہتے تھے، اول تا آخر بات پورے منہ سے کرتے تھے، یعنی صرف منہ کے کنارے سے نہ بولتے تھے، جامع اور دو ٹوک کلمات فرماتے تھے جن میں نہ فضول گوئی ہوتی تھی نہ کوتاہی، نرم خو تھے، جفا خو اور حقیر نہ تھے۔ نعمت معمولی بھی ہوتی تو آپ اس کی تعظیم کرتے تھے، کسی چیز کی مذمت نہیں فرماتے تھے، کھانے کی نہ برائی کرتے تھے نہ تعریف، حق کی کوئی نقصان پہنچاتا تو جب تک انتقام نہ لے لیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غضب کو روکا نہیں جا سکتا تھا۔ البتہ کشادہ دل تھے، اپنے نفس کے لیے نہ غضبناک ہوتے تھے نہ انتقام لیتے تھے، جب اشارہ فرماتے تو پوری ہتھیلی سے اشارہ فرماتے اور تعجب کے وقت ہتھیلی کھینچتے، جب غضبناک ہوتے تو رخ پھیر لیتے اور جب خوش ہوتے تو نگاہ پست فرما دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیشتر ہنسی تبسم کی صورت میں تھی، مسکراتے تو دانت موتیوں کی طرح چمکتے، لا یعنی بات سے زبان روک کے رکھتے، ساتھیوں کو جوڑتے تھے توڑتے نہ تھے، ہر قوم کے معزز آدمی کی تکریم فرماتے تھے اور اسی کو ان کا ولی بناتے تھے۔ سبحان اللہ۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی بہت ساری باتیں ہیں جو کہ قرآن پاک میں بھری پڑی ہیں۔ کچھ ہم یہاں سے آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں سے اپنے نفس کو محفوظ رکھا: ریا سے، کسی چیز کی کثرت سے اور لا یعنی باتوں سے۔ 3 باتوں سے لوگوں کو محفوظ رکھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی مذمت نہیں کرتے تھے، کسی کو عار نہیں دلاتے تھے، کسی کی عیب جوئی نہیں کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی بات ٹوک زبان پر لاتے تھے جس میں ثواب کی امید ہوتی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکلم فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم نشین یوں سر جھکائے ہوئے ہوتے گویا سروں پر پرندے بیٹھے ہیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوتے تو لوگ گفتگو کرتے۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گپ بازی نہ کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا۔
بیت کلف کے تھوڑے سے پوائنٹس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میری تعریف میں زیادہ مبالغہ مت کرو، جیسے نصاری نے عیسیٰ بن مریم رضی اللہ علیہ السلام کو حد سے زیادہ بڑھا دیا۔ میں نے تو اللہ کے بندوں میں سے ایک ہوں، اس لیے مجھے عبداللہ اور رسول اللہ کہا کرو۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو صحابہ تعظیماً کھڑے ہو گئے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے اجمی آپس میں ایک دوسرے کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اس طرح تم کو کھڑا ہونا نہ چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب میں بالکل ملے جلے رہتے تھے اور مجلس میں جہاں جگہ مل جاتی تھی وہیں بیٹھ جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوکروں کے کام میں شریک ہوتے تھے اور ان کے اپنے پاس بٹھا لیتے تھے۔ خوش طبعی کے ہم ایک پوائنٹ کو دیکھ لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی خوش طبع بھی فرما لیتے تھے۔ مثلاً ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کو ایک اونٹ دینے کا وعدہ کیا۔ جب وہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تجھے اونٹنی کا بچہ دیتا ہوں۔ یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا، میں اونٹنی کا بچہ کیا کروں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اونٹ اونٹنی کے بچے نہیں ہوتے تو وہ کس کے بچے ہوتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش طبع کی راہ سے بجائے اونٹنی کا بچہ کہا تھا۔ وہ سمجھا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے سے کم عمر بچے کے لیے حکم دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش طبعی فرماتے تھے، لیکن خوش طبعی میں بھی صدق اور راستی کے سوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کوئی کلمہ غلط یا جھوٹ نہیں نکلتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کھیلنے، کودنے یا خوشی منانے سے بھی منع نہیں فرماتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اخلاق حمیدہ ہے ہمارے پاس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھتے تو لوگوں کے اندر اس طرح ملے جلے ہوتے کہ کوئی نوادر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان نہیں سکتا تھا اور پوچھنے کی ضرورت پیش آتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ ایسی چیز جس کے کھانے سے منہ بدبودار ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہ فرماتے تھے۔ پیوند لگا ہوا کپڑا پہن لیتے تھے اور اچھا کپڑا مل جائے تو اسے پھینک نہ دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس سادہ مگر صاف ہوتا تھا۔ دن میں کئی مرتبہ مسواک کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھنے والے یہ شہادت دیتے تھے کہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم، لباس یا منہ سے بو نہیں آتی تھی۔ جہاں عفو سے اصلاح ہوتی تھی وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عفو کرتے، مگر جہاں سزا کی ضرورت ہوتی وہاں سزا بھی دیتے تھے، کیونکہ ان شریروں کو جو شرارت سے باز نہ آتے تھے سزا نہ دینا حدی کی اعانت کرنا تھا۔ مسلمانوں کی خیرات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں تک ہی محدود نہیں رکھا۔ عیسائی، یہودی، مشرک سب سے فیاضی کا برتاؤ کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بڑی سے بڑی مصیبت آتی اسے آسانی سے برداشت کر لیتے، مگر دوسروں کی مصیبت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بے چین ہو جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسباب سے کام لیتے تھے اور نتیجے کو اللہ پر چھوڑ دیتے تھے۔ کبھی اس بات سے نہیں گھبراتے تھے کہ نتیجہ خلاف امید ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تواضع تھی مگر مکر و عنایت نہ تھی۔ سبحان اللہ۔ دامانِ نگہ تنگ و گل، حسن تو بس یار، کلیچیں بہار تو زماں مان گلہ ورد۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرت طیبہ ہم نے پڑھا ہے۔ انشاءاللہ اگلے ٹاپک میں ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بطور سفارتکار پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں بہت سارا، اور ہمیں اپنی دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل رہی ہے تو پلیز آپ اس کو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر لازمی کریں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ تھینک یو سو مچ۔